تجزیہ نہیں، میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ اکتوبر 2019 سے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے فیصلے ہو رہے تھے۔ کچھ گرہیں کھل رہی ہیں روز بروز، کبھی اور کھلیں گی۔ جنرل باجوہ کو بہت سے سوالوں کا بھی جواب دینا ہے۔ باجوہ صاحب نے کیا کرنے کی حامی بھری تھی؟ نہیں، لوگوں سے مراد وہ لوگ تو نہیں جو ان کو لے کے تمام آتے ہیں، لوگ، جو لے کے آتے ہیں تمام اسپیشل کے یہ لوگ۔ بچائیں۔ یہ ان کا وہم ہے، یہ جو بھی ہے اس کا وہم ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان کی معیشت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن۔ ٹھیک کرنے آئے تھے اکانومی، بدل دیا نیب کا لا۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، کبھی یوتھیے کا نام، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام، جو ڈیروگیٹری۔ دیکھیے عمران خان کو عبرت کی مثال بنانا تھا۔ اس وقت تو کیا کسی نے کہا تھا نا کہ پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا، تو اب بھی چلا لیں۔ آپ کی کمیونٹی کے کچھ لوگ بہت بڑے نام ہیں، بغیر نام لیے میں ان سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، وہ ایک شد و مد کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے ایک تھیری یا ایک اپنا تجزیہ پیش کریں مارکیٹ میں کہ عمران خان کے چاہنے والے ایک کلٹ ہے، زومبیز ہیں، فارغ ہیں یہ لوگ، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کی کوئی اوقات، ایون ان کو جمہور بھی نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 5-10 ہزار مارنے بھی پڑ جائیں تو جنرل باجوہ کو چاہیے ان کو ماریں اور ان کو ختم کر دیں، ورنہ یہ ملک جو ہے۔ دیکھیے عبید، پاکستان جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ میں اپنے بدترین مخالف کے حوالے سے بھی یہ کہوں کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں تو بالکل اس کا اتنا ہی حق ہے کہ وہ میرے بارے میں بھی کچھ کہے، اور میں اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کروں۔ پاکستان میں جب یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک طبقہ بن چکا ہے، سیاستدانوں کا جو طبقہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو وہ مختلف نام دے، کبھی یوتھیے کا نام، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام، جو ڈیروگیٹری ہیں، گالیاں نما یہ نام دیے جا رہے ہیں۔ تو دیتے رہیں، بات یہ ہے کہ حتمی فیصلہ گالیوں کا نہیں ہونا، ووٹ کا ہونا ہے، تو الیکشن کروا لیں صحیح، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ زومبیز زیادہ ہیں یا ہم انسان زیادہ ہیں، دیکھ لیں۔ نہیں، وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مقبولیت ختم ہو گئی، یہ بیانیہ پھیل یہ گیا تو پھر ہے، الیکشن، اس کا تو بہترین طریقہ الیکشن۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ 3.5 سال کہتے رہے کہ جی ہمیں الیکشن چاہیے، نئے الیکشن، مولانا فضل الرحمان لیڈ کرتے تھے، پیچھے سارے کورس پہ کہتے تھے نئے الیکشن، اسمبلی تحلیل کرو۔ عمران خان نے ان کو موقع دیا 3 اپریل کو کہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، لیکن وہ واپس انہوں نے سب کچھ اسی جگہ اسٹیٹس کو واپس آیا، اس کے بعد حکومتیں بنائیں۔ کیوں ضروری تھا یہ، حالانکہ پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے جو آج ہو رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان کو عبرت کی مثال بنانا تھا، پاکستان کے سب لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اٹھا اور ہمارے خلاف ایسے ہوا تو ہم سب تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ عبرت کی مثال بنایا گیا عمران خان کو، یہ پرابلم نہیں تو عمران خان تو ایک پیچھے جو کروڑوں لوگ، دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہی سمجھ رہے تھے نا، وہ تو اس وقت تو کیا کسی نے کہا تھا نا کہ پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا، تو اب بھی چلا لیں، اور ابھی بھی الیکشن میں نہیں جا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت دراصل وہ عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے نا، جو بھی سمجھ نہیں آ رہا، بہت سے لوگوں کو تو آ چکا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، اس نے لنکیجز کو ایکسپوز کر دیا، اس نے وہ ناٹس ایکسپوز کر دی ہیں جو ایک دوسرے سے جوڑتی تھی۔ اب وہ ناٹس ایکسپوز ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انہیں نفرت ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تھے آپ یہ، اچھا آپ کا مطلب یہ تھا، اچھا بھائی ٹھیک کرنے آئے تھے اکانومی، بدل دیا نیب کا لا۔ آپ نے دیکھا اکانومی کے حوالے سے اب تک کون سا ایک متعین قدم ہے جو اس حکومت نے اٹھایا؟ نہیں، لیکن آپ کوئی ایک متعین قدم نہیں اٹھایا، لیکن نیب کا قانون فوری طور پر تبدیل کر دیا، تو لہٰذا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ عمران خان نے 14 دسمبر کو کچھ گفتگو کی ہے، ایک تقریر کی ہے، اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور ایک انٹینسٹی سمجھانے کی کوشش کی ہے حالات کے متعلق۔ اس میں ایک شخص کے بارے میں جو بات کی ہے وہ اگلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لازمی، لیکن اس تقریر میں جو انٹینسٹی جو دکھانے کی کوشش کی ہے ہمیں، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حقیقت کے قریب ترین ہے؟ جس طریقے سے وہ درد کے ساتھ وہ چیزیں بتا رہے ہیں روزانہ کہ یہ دیکھیے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
نچلی ترین سطح پہ نہ اعلیٰ ترین سطح پہ. اور میں آپ سے گفتگو کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے پاکستان کے بالکل جو اعلیٰ ترین سطحوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف سیاستدان نہیں، افسران بھی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے معاملات کو سدھار سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں یا کوئی حل نکال سکتے ہیں، بلکہ یہ بذات خود یہ حل نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دا سلوشن، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. تو اب اس صورتحال میں آپ کے سامنے ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے الیکشن کا. الیکشن میں جائیں، ایک تکڑی حکومت وجود میں یا نہیں، جو بھی لوگوں کا فیصلہ ہے نا، وہ لوگوں کا فیصلہ لے کے آئیں مینڈیٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں. آپ کو بجلی کے معاملے میں کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں، آپ کو ایکسچینج ریٹ کے بارے میں کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں، آپ کو بینکس کے، بزنس کے، آپ کو پینشن کے بارے میں بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں. آپ وہ سخت فیصلے کر ہی نہیں سکتے، آپ کیا کر لیں گے؟ یہ تو معیشت عمران خان نے تباہ کر دی ان کے بقول، تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے اس کو. نہیں، ان سے ارے بھائی، اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان کی معیشت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن ہے. تو اس سے پہلے مفتاح اسماعیل بھی تھے، وہ اب کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل ٹھیک کریں. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی معیشت نہیں چلا سکتے، یہ لوگوں کا وہم ہے. اسحاق ڈار اور پاکستان کی معیشت یہ بالکل الگ الگ چیز ہے. نہیں، لوگوں سے مراد وہ لوگ تو نہیں جو ان کو لے کے تمام آتے ہیں، لوگ، جو لے کے آتے ہیں تمام اسپیشل کے جو بچائیں. یہ ان کا وہم ہے، یہ جو بھی ہے اس کا وہم ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب نے کل جو پرسوں تقریر کی تھی، مطلب 2-3 دن پہلے، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافی ہیں جو جنرل باجوہ کی طرف سے موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو جواب دیا ہے، یہ مجھے پارٹنر کہتے تھے یا باس تھے، اس طرح کی باتیں، اور کچھ خان صاحب نے بھی کی ہیں. آپ کے تجزیے کے مطابق ان دونوں میں شخصیات میں سے کون آپ کو درست محسوس ہوتا ہے، الزامات میں یا اس کے جواب میں؟ مجھے عمران خان درست معلوم ہوتا ہے. جنرل باجوہ کو بہت سے سوالوں کا بھی جواب دینا ہے. ابھی مطلب ان سے یہ پوچھا، اب ان سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، وہ تو بڑے آدمی ہیں، لیکن سوال تو اٹھانے ہیں نا کہ علیم خان صاحب جو ہے ان کا نام کیسے تجویز ہوا تھا، پرویز الہی صاحب کا نام کیسے تجویز ہوا تھا. اچھا، پھر باجوہ صاحب نے کیا کرنے کی حامی بھری تھی؟ یہ تو پرویز الہی صاحب بھی اور مونس الہی صاحب بڑے لوگ ہیں، بس ہی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ واقعات کی ترتیب وہ نہیں ہے. ان کو ہو سکتا ہے کہ واقعے کے بیچ میں جیسے کسی نے پیٹ آن دا شولڈر والی بات اس طرح کہہ دیا ہو، ورنہ واقعہ اتنا سادہ نہیں. اچھا، کچھ گرہیں کھل رہی ہیں روز بروز، ابھی اور کھلیں گی. پی ڈی ایم کے کچھ صحافی بھی کھول رہے ہیں، خاص طور پہ نجم سیٹھی. مطلب میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے ڈاٹس جوڑے تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اسٹوری ایسے چلی. جیسے کہ شہباز شریف لندن سے واپس آئے کرونا کے ٹائم پہ، آتے ہی سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ گفتگو کی اور اس میں بتایا کہ جی ہماری تو کابینہ بھی فائنل ہو رہی تھی. میں تو ڈن ہو گیا تھا وزیر اعظم کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے، لیکن سہیل وڑائچ نے کالم لکھا تو بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی ذاتی نوعیت کی گفتگو. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر، جس طرح ترتیب سے واقعات چلے، پھر دھرنے ہوئے عمران خان کی حکومت کے خلاف، پھر جس طرح سارے معاملات ہوئے، تو لگتا یہ ہے کہ سنس ویری فرسٹ ڈے عمران خان کے خلاف سسٹم پورا کام کر رہا تھا. وہ 3.5 سال نکال گئے، یہ شاید ان کی اپنی ہمت تھی یا قسمت تھی. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تجزیہ نہیں، میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں. اکتوبر 2019 سے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے فیصلے ہو رہے تھے. یہ بیچ میں کرونا آ گیا جس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسے واقعات ہوئے جن کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بس